الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے آج کے درس نمبر 9 میں ہم مرکبی اشاری کے بارے میں جانیں گے۔ مرکبی اشاری کیا ہوتا ہے، اس کے کیا قواعد ہے، مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ آج کے درس میں سمجھایا جائے گا۔ سب سے پہلے ابھی تک 8 دروس میں اس کورس کے تحت یعنی آسان عربی گرامر کورس کے تحت ہم نے یہ جانا کہ کوئی بھی لفظ یعنی کوئی بھی جو چیز ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے موضوع ہو سکتا ہے یعنی میننگ فل، یا یہ محمل ہو سکتا ہے یعنی میننگ لیس۔ اور کیونکہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں عربی گرامر میں، قرآن مجید ہمارا موضوع ہے، تو قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ کوئی بھی حرف جو ہے وہ محمل نہیں بلکہ موضوع ہے، میننگ فل ہے۔ اگر موضوع ہے تو یہ جو لفظ ہے یہ مفرد ہو سکتا ہے یعنی سنگل ورڈ ہو سکتا ہے، یا یہ مرکب ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ سنگل ہوگا تو یہ پھر حرف ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے یا اسم ہو سکتا ہے، اور مرکب اگر ہوگا یعنی مفرد آپس میں مل کر مرکب بنائیں گے۔ یہ مرکب اگر ہمارے پاس مکمل معنی دیتا ہے، مکمل مفہوم دیتا ہے، تو اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، یعنی کمپلیٹ مرکب اور کمپلیٹ کمپاؤنڈ، جس کو ہم سینٹنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کمپاؤنڈ، اگر یہ مرکب ہمارے پاس پورا مفہوم نہ دے، انکمپلیٹ میننگ دے، تو ایسے مرکب کو ہم مرکبی ناقص کہتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے جانا وہ یہ جانا کہ مرکب کے یعنی مرکب ناقص جو ہوتا ہے یہ کم از کم 2 الفاظ کا ایسا مرکب ہے جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، جبکہ مرکب تام کم از کم 2 الفاظ کا ایسا مرکب ہے جس کا مفہوم ہمیں مکمل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا جو ابھی تک کا سفر رہا ہے اس میں ہم نے مرکب ناقص کو اٹھایا ہے۔ مرکب ناقص کی 4 قسمیں ہیں۔ مرکب توصیفی، جس میں موصوف اور صفت ہوتا ہے، یعنی یہ ایسے 2 اسموں کا مجموعہ ہے جس میں پہلا جو اسم ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے، تو موصوف پلس صفت آپس میں مل کر مرکب توصیفی بناتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں بات کی۔ مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس مضاف ہوتا ہے اور پھر مضاف الیہ ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ مل کر ہمارے پاس مرکب اضافی بناتا ہے۔ بائی دی وے، یہ مرکب اضافی کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹو، یعنی ایسا کمپاؤنڈ جو ریلیشن بتائے کہ مضاف کا یعنی پہلے اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے مرکب کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، درس نمبر 9 میں، وہ مرکب اشاری ہے، اور مرکب اشاری کی جو ڈیفینیشن ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ مرکب اشاری مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ تو مرکب اشاری کا اگر ہم ڈیفینیشن کہیں تو انگریزی میں اس کو ہم ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ استعمال ہو، یعنی ایسا مرکب جس میں کسی کی طرف، کسی اسم کی طرف ہم اشارہ دیتے ہیں، اور اس اسم کو جو اشارہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف اس کو اشارہ دیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو ایسا مرکب جس میں ہمارے پاس اسم اشارہ اور مشار الیہ، یعنی پہلا اسم جو اسم ہوگا وہ اشارے کے لیے استعمال ہوگا، اور جس کے لیے وہ استعمال ہوگا، جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا، اس کو ہم مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ پلس مشار الیہ مل کر
मुरक्कबी इशारी बनाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपाउंड है, एक मुरक्कब है, दो अस्मा से मिला हुआ, जिसमें लिखा हुआ है हादल कलमु, हादल कलमु, हादा है उसके बाद अल कलम, तर्जुमा हो गया ये कलम, ये कलम। क्योंकि हादा जो है हमने पढ़ा है कि जितने भी अस्मा इशारा है वो तमाम हमारे पास मारिफा है, और अल कलम जो है ये भी मारिफा है, क्योंकि अलिफ लाम लगाने से ये भी मारिफा बन गया, यानी प्रॉपर नाउन बन गया। हादल कलमु का तर्जुमा ये कलम, तिलकस्साअतु वो घड़ी, अस्साअतु कहते हैं घड़ी को, तिलकस्साअतु, तिल का यानी वो, और तिल का यूज होता है मुअन्नस के लिए, इसीलिए अस्साअतु ये मुअन्नस है, घड़ी अरबी में मुअन्नस है। किस वजह से? क्योंकि आखिर में गोलता है, ताई मरबूता इसको कहते हैं, इसकी वजह से तिल का इस्तेमाल हुआ। तिल का साअतु तर्जुमा वो घड़ी। इसी तरह हा उला इर रिजालु, रिजालु रजुलु की जमा है, और रिजालु बहुत सारे आदमी। हा उला इस्तेमाल होता है यानी बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठा और करीब के लिए, तो तर्जुमा होगा हा उला इर रिजालु का वो बहुत से आदमी। ठीक है, ये तीनों मिसालों में आप देखिए हमने इसमें इशारा इस्तेमाल किया, यानी हमने वो इसम इस्तेमाल किया जो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम इसमें इशारा कहते हैं। डेफिनेशन इसका ये होगा कि जो लफ्ज इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं इसमें इशारा। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। और जिस इसम की तरफ इशारा किया जाता है उसको हम कहते हैं मुशारुन इलैह। इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैह ये मिलकर हमारे पास मुरक्कबी इशारी बनता है। इतना क्लियर होना चाहिए। अब एक अहम चीज याद रखिएगा, जिस तरह उर्दू जबान में इसमें इशारा पहले इस्तेमाल करते हैं फिर मुशारुन इलैह इस्तेमाल करते हैं, अरबी ग्रामर में भी इसमें इशारा के बाद मुशारुन इलैह इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर वो घड़ी, वो जो है ये इसमें इशारा है, उर्दू में भी पहले वो आया, घड़ी मुशारुन इलैह जिसके बारे में जिसकी तरफ उसने इशारा किया। ठीक है, जैसे उर्दू में इस्तेमाल हुआ इसी तरह अरबी में भी तिल का इसमें इशारा, अस्साअतु मुशारुन इलैह। तो उर्दू और अरबी में जो इसमें इशारा इस्तेमाल होता है वो इब्तिदा में पहले इस्तेमाल होता है, और मुशारुन इलैह वो उसके बाद में होता है। ये अपोजिट है जब हमने पढ़ा था मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इजाफी, क्योंकि मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी इजाफी में अपोजिट होता है, उर्दू जबान और अरबी जबान के मुताबिकत नहीं रहती। अगर आप ये दो दुरूस मिस कर चुके हैं तो पुराने जो पिछले दुरूस है दर्स नंबर 7 और दर्स नंबर 8, उसमें आप वो चीज देखेंगे जो मैं भी बता रहा हूं। मगर जब हम मुरक्कबी इशारी की बात करेंगे तो मुरक्कबी इशारी में उर्दू जबान और अरबी जबान दोनों में एक ही सीक्वेंस फॉलो होती है कि इसमें इशारा पहले होता है, मुशारुन इलैह बाद में आता है। जैसे कायदा यहाँ पर लिखा गया है कि मुरक्कबी तौसीफी की तरफ मुरक्कबी इशारी में भी जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, ये चारों एतबारात में से इसमें इशारा और मुशारुन इलैह की मुताबिकत होती है। मुताबिकत मतलब जैसा कि हमारे पास इसमें इशारा इस्तेमाल हो उसी हिसाब से मुशारुन इलैह इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर इसमें इशारा हमें हमेशा मारिफा होता है तो मुशारुन इलैह हमेशा मारिफा होगा। याद रखिएगा, इसमें इशारा अगर मुज़क्कर हो मुशारुन इलैह मुज़क्कर होगा। इसमें इशारा की जो यानी आराबी हालत है जो भी होगी वही मुशारुन इलैह की आराबी हालत होगी, और आदद के हिसाब से भी इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिकत करेगा। तो चारों एतबारात, और ये चारों एतबारात जब हमने पढ़े थे मुरक्कबी तौसीफी के, मुरक्कबी तौसीफी में भी मौसूफ प्लस सिफ्त, ये चारों एतबारात से, चारों एतबारात में क्या क्या आता है? जिन्स, अदद, वुसअत और एराब। क्योंकि जब भी हमने इसम पढ़ा था मैंने आपको बताया था इसम पढ़ने से पहले ये चार चीजों का हमें इल्म होना चाहिए। ये पूरी तरफ से होगा जब तक हम इसम पढ़ेंगे, जहां तक हम इसम पढ़ेंगे ये चारों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और मुरक्कबी तौसीफी की तरफ यानी उसकी तरफ जैसे हम मुरक्कबी तौसीफी में देखते हैं चारों एतबारात से मौसूफ प्लस सिफ्त की मुताबिकत है, वैसे ही मुरक्कब इशारी में भी
اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق، یعنی ایک دوسرے کی یہ مطابقت کریں گے۔ مثال کے طور پر ھذا الولد، ھذا میں نے آپ کو بتایا یہ اگر ہم دیکھیں گے اس کا جنس کیا ہے، تو جنس اس کا مذکر ہے۔ الولد، ولد بھی مذکر ہے۔ اس کے بعد ھذا عدد کے اعتبار سے واحد ہے، سنگولر ہے۔ الولد بھی سنگولر ہے۔ اس کے بعد وسعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں ھذا میں نے بتایا کہ اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، الولد بھی معرفہ ہے، کیونکہ الف لام لگانے سے اصل میں ولدن تھا۔ ولدن کیسے ولد بن گیا؟ اس سے پہلے ہم نے الف لام لگایا، جس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام لگانے کی وجہ سے اس کو ہم نے اس کی جو یعنی نکرہ کی صفت تھی اس کو ہم نے معرفہ میں تبدیل کیا۔ اور اعرابی کنڈیشن کیا ہے؟ ھذا کیا ہوتا ہے؟ ھذا آپ کو پتا ہے یہ مبنی اسم ہے، یہ تینوں میں ھذا 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 ہی رہے گا۔ مگر آپ دیکھیں مشار الیہ جو ہے الولد، منیر صاحب الولد اعراب کے اعتبار سے یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ رفع۔ رفع ہے، بہت اچھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایکچولی عموماً جو ہمارے پاس اسم ہوتا ہے رفع ہے۔ تو اگر یہ رفع میں ہے الولد مشار الیہ، مجھے بتائیے اسم اشارہ کیا ہے؟ یہ بھی رفع ہے۔ یہ بھی رفع میں ہے، مگر آپ یاد رکھیے گا رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، تینوں حالت میں ھذا ھذا ہی رہے گا، ھذا ھذا ھذا۔ مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اس وقت یعنی ہمارے پاس اسم اشارہ جو ہے یہ ہمارے پاس اعرابی کنڈیشن میں رفع میں ہے یا یعنی معرفہ ہے، رفع میں ہے سوری، تو آپ کو کیسے یہ پتا چلا کہ اس وقت یعنی یہ رفع حالت میں ہے؟ بیکاز یہ فالو کرتا ہے اس مشار کو، الیہ کو، ویری گڈ، مشار یہ الیہ میں کو۔ بالکل۔ ادروائز آپ دیکھیں گے ھذا رفع میں بھی ھذا ہی ہوگا، نصب میں بھی ھذا ہوگا اور جر میں بھی ھذا ہوگا، کیونکہ ہم نے بتایا تھا جو مبنی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبنی اسم تینوں حالتوں میں ایک جیسے لگتا ہے۔ ھذا یہ یعنی رفع میں بھی ایسی ھذا ہوگا، نصب میں بھی ھذا ہوگا اور جر میں بھی ھذا ہوگا۔ مگر آپ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت یہ جو ھذا ہے یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کنڈیشن ہمیں خود بخود بتائے گی اس وقت یہ جو ھذا ہے یا مبنی اسم ہے یہ کس اعرابی حالت میں ہے۔ اب اس وقت منیر صاحب یہ کلیئر بات ہو رہی ہے؟ بالکل بالکل، شاباش۔ اس کے بعد آپ دوسری مثال دیکھیں، ھذہ البنت، ملانے کی صورت میں ھذہ البنت، دیکھیں بنت جو ہے البنت یہ لڑکی یعنی مؤنث ہے، ھذہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے تو مطابقت ہے جنس کے اعتبار سے۔ ایک لڑکی کا تذکرہ ہے تو ھذہ استعمال ہوا، تو عدد میں بھی اعتبار سیم ہے۔ وسعت کے اعتبار سے ھذہ میں نے آپ کو بتایا یہ اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں معرفہ ہوتے ہیں، تو ال لگانے سے یہ جو بنتن اصلی تھا نکرہ میں الف لام لگانے سے وہ معرفہ میں بن گیا معرب باللام کے قاعدے کے مطابق۔ اور اعرابی کنڈیشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ھذہ البنت، یہ جو بنت ہے یہ رفع میں ہے تو ھذہ بھی رفع میں ہے۔ یہ مجھے لگ رہا آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر شوکت صاحب یہ سن رہے، کوئی سوال شوکت صاحب؟ آپ اس میں کلیئر ہے تمام چیزیں؟ مرکب جی سر اشاری کلیئر۔ بہت آسان ہے، سمجھنا بہت آسان ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم جو ہمارے پاس اسم اشارہ ہے نا، ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، مگر آپ کو میں چونکہ ابھی مرکب اشاری پڑھا رہا ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ہم اسماء اشارہ یعنی جو اسم استعمال کرتے ہیں اشارے کے لیے وہ کیا ہے، کتنے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو علم دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ دیکھیں کسی کو ہم جب اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اشارہ دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو نزدیک چیز کے لیے، نزدیک چیز کے لیے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں یہ اردو میں، اور ایک اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ، اردو میں یہ اور وہ۔ عربی میں بھی ہمارے پاس یہ کے لیے یعنی نزدیک کے لیے اشارے ہیں اور دور کے لیے اشارے ہیں، مگر میں نے آپ کو بتایا جب ہم عربی میں اسم پڑھتے ہیں نا، صرف آپ ایک چیز کی طرف توجہ نہیں کریں گے، ہمیں چاروں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں مذکر اور مؤنث کے بارے میں دیکھنا ہوگا، ہمیں عدد کے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے،
मुज़क्कर मुअन्नस जिन्स हो गया, अदद दूसरा हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया चुनाची ये जो हादा 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 ये तीनों तरफ से मबनी है, तो इसमें तीनों शक्लों में ये एक जैसी इसकी शक्ल होगी जब हम पढ़ते हैं यानी हादा हादा हादा, यानी इस एतबार से कि इसका अरबी कंडीशन क्या है। और जब हम इसकी वसत पढ़ते हैं तो वसत जितने भी इसमें इशारा है सब मारिफा होते हैं। जब भी आप इसम पढ़ेंगे इन चारों चीजों को आप मद्देनजर रखेंगे तब ही ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले सबसे पहले इसमें इशारा उठाते हैं करीब के लिए। अरबी में जो अस्माई इशारा, जब मैं अस्मा कहता हूं तो ये इसम की जमा है, ठीक है। अस्माई इशारा जो है ये 6 है हाजिर के लिए। हाजिर मतलब जो करीब होगा। उसमें सबसे पहले अगर जिन्स मुजक्कर को उठाएंगे तो मुजक्कर तो हमारे पास है, मगर आदत 3 हो सकते हैं, क्योंकि अरबी में बाकी जबानों के बरखिलाफ वाहिद के बाद जमा नहीं बल्कि वाहिद के बाद तस्निया भी है, जमा भी है। वाहिद सिंगल, तस्निया ड्यूअल 2 के लिए, और 2 से जायद होगा तो जमा। अरबी में मुजक्कर वाहिद के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है इशारे के लिए वो है हादा। हादा का जो माने हैं ये है ये, यानी एक मुजक्कर ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, हादल वलदु ये लड़का, हादल वलदु, हादल वलदु ये लड़का, ठीक है। सेगा क्या बनेगा? वाहिद मुजक्कर करीब। वाहिद मुजक्कर करीब यानी वाहिद है, सिंगुलर है, मुजक्कर है जिन्स के एतबार से, यानी जिसको आप मस्कुलाइन कह सकते हैं। और करीब है, करीब मतलब जो हमसे, मतलब जो आपके करीब हो, जिसकी तारीफ आप इशारा कर लेंगे, और उर्दू में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद तस्निया के लिए हादानी। हादानी, हादानी जो है ये तस्निया के लिए है। इसका जो माने है वो है ये दो, ये दो यानी ये दो मुजक्कर। तो इसका सेगा बनेगा तस्निया मुजक्कर करीब। तस्निया मुजक्कर करीब के लिए हादानी है। अब याद रखिएगा हादा और हाउलाई जो है करीब के लिए, ये दोनों मबनी इसम है। मबनी मतलब अब आप रफा नस्ब जर में हादा रफा भी होगा, नस्ब भी होगा, जर भी होगा। हाउलाई भी ऐसे ही है, रफा नस्ब जर में। मगर हादानी जो है ये रफा में हादानी होगा और नस्ब और जर में ये हादाइनी होगा, हादाइनी। याद रखिएगा आनी हमेशा रफा की साउंड है और आईनी जो है वो नस्ब और जर की साउंड है। इसको आप याद रखिएगा। तो मबनी इसम हमारे पास सिर्फ हाजा और हाउलाई है। इसी तरह हाजिही और हाउलाई है, यानी इसमें इशारा करीब में। और जमा में जालिका और उलाइका, तिलका और उलाइका, ये हमारे पास 1 2 3 4, इसमें भी 4 8 जो हमारे पास अस्माई इशारा है वो मबनी है। मबनी किसको कहते हैं? रफा नस्ब जर में तीनों में एक ही शक्ल में होंगे। और गैर मबनी किसको कहते हैं? गैर मबनी इसको कहते हैं जो रफा में अलग शक्ल में पाए जाए, नस्ब और या जर में अलग शक्ल में पाए जाए। तो तस्निया में हादानी ये दो मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर करीब। मगर हादानी जो है इसकी जो यानी एराबी कंडीशन है ये रफा है, ये मरफू है। अगर ये नस्ब या जर में होगा तो हादानी के बजाय हादाइनी होगा। तीसरा है जमा, मुजक्कर जमा। उसके लिए हा उलाई इस्तेमाल होगा। तर्जुमा होगा ये सब मुजक्कर, जमा मुजक्कर करीब। ये 3 जो हमारे पास सेगे हैं ये मुजक्कर के सेगे हैं आदत के हिसाब से। और आपने देखा कि हादा और हा उलाई वाहिद और जमा ये मबनी है, मगर हादानी ये हमारे पास रफा है। और अगर इसको हम नस्ब और जर में चेंज करेंगे तो हादाइनी इस्तेमाल होगा। इसी तरह अस्मा इशारा मुअन्नस के लिए 3 है। वाहिद मुअन्नस के लिए हादिही, वो हादा सिर्फ मर्द के लिए, हादिही मुअन्नस के लिए। आपको मैंने पिछले मिसाल दी हादिहिल बिंतु, उसमें मुअन्नस के लिए बिंतु के लिए हादिही इस्तेमाल हुआ। इसका जो माने है ये एक मुअन्नस, इसका सेगा बनेगा वाहिद मुअन्नस करीब। इसी तरह मुअन्नस में तस्निया है हातानी, जैसे इसमें हादानी है ना, उसमें हातानी, हातानी का तर्जुमा ये दो है। जैसे हम पहले बताएंगे हातानिल बिनतानी, ये 2 लड़कियां। हातानिल बिनतानी यानी हातानी अल बिनतानी, इनको मिलाएंगे तो हातानिल बिनतानी ये 2 लड़कियां।
तस्निया मुअन्नस करीब, और हातानी जो है ये रफा में है, नस्ब जर में ये हाताइनी इस्तेमाल होगा, इसको याद रखिएगा। इसी तरह मुअन्नस जमा में हाउलाई वैसे ही होगा जैसे मुजक्कर में है। तो ये सब मुअन्नस ये सब मुजक्कर दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होता है। इसको आप जमा मुअन्नस करीब भी कह सकते हैं या जमा मुजक्कर करीब भी कह सकते हैं। तो जमा के 6 सेगे हमारे पास हो गए। इसके बाद यानी इसम इशारा करीब के 6 सेगे हमारे पास हो गए। इसी तरह हमारे पास इसम इशारा बईद, यानी वो इसम इशारे के लिए इस्तेमाल होता है दूर के लिए, उसके लिए उर्दू में वो इस्तेमाल होता है। अरबी में मुजक्कर के लिए वाहिद, मुजक्कर बईद के लिए ज़ालिका। ज़ालिकल किताबु लिखते हैं ना, ज़ालिका उसका तर्जुमा है वो एक, मुजक्कर वाहिद मुजक्कर बईद। अब आपने देखा होगा ज़ालिका जब हम पढ़ते हैं ना कुरान मजीद में, सूरतुल बकरा की दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु, उसमें तर्जुमा आप वो नहीं देखेंगे, उसमें तर्जुमा है ये। अब ये भी एक यानी ग्रामर की बहस है, इसको इंशाल्लाह मैं थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा रुकिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। वहां अगर ज़ालिका है तो तर्जुमा ये क्यों आता है, वहां तो हादा होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा यानी जुमला है या एक इम्पॉर्टेंट अरबी का कायदा है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इंशाल्लाह इसको मैं वहां आपको बताऊंगा। मगर आम जबान में ज़ालिका जब हम पढ़ेंगे अरबी में तो इसका तर्जुमा वो होगा, वो एक मुजक्कर वाहिद मुजक्कर बईद। इसी तरह मुजक्कर तस्निया के लिए ड्यूअल के लिए ज़ानिका, ज़ानिका और ज़ानिका यहाँ पे भी हमने स्टार दिया है। ये दो मुजक्कर तस्निया मुजक्कर बईद, और ज़ानिका जो है ये अरबी कंडीशन में हमारे पास रफा में है, नस्ब और जर में ये बनेगा ज़ाइनिका, ज़ाइनिका। ज़ानी का इस्तेमाल हुआ है अरबी में, ज़ाइनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है कुरान में कम अज कम। इसी तरह मुजक्कर जमा के लिए उलाइका, उसका तर्जुमा होता है वो सब मुजक्कर, जमा मुजक्कर बईद। और उलाइका कुरान मजीद में बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, उलाइका तर्जुमा होता है वो सब। ये मुजक्कर मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब इसीलिए अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो याद रखिएगा वहां पर मुजक्कर मोनस दोनों शामिल है ना। बहुत सारे मुस्तशरिकीन सवाल पूछते हैं कि भाई कुरान में हमेशा आप यानी मुजक्कर की मिसालें देते हैं तो औरतों का तो कोई तर्जुमा ही नहीं है, उनका कोई मानी ही नहीं है। तो वो असल में अरबी ग्रामर से बेबरा है, उनको नहीं पता कि उलाई का जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस। इसी तरह हमारे पास है इसम इशारा बईद, मुअन्नस के 3 सेगे जैसे ज़ालिका है, इसी तरह तिल का है, तिल कर रसुलु। अब यहाँ पे भी एक अजीब मामला है, तमाम पैगंबर जो इस ये दुनिया में आए हैं वो तमाम पैगंबर मुजक्कर आए हैं, यानी सब मर्द आए हैं, मगर इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया है तिल कर रसुलु। तिलका का जो इसम इशारा है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, मगर वहां पर मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्यों? ये भी एक अरबी का एक मजेदार चीज है, उसको इंशाल्लाह थोड़ा टाइम के लिए मैं आपको बताऊंगा जब हम वो चीजें पढ़ेंगे। इसी इंशाल्लाह आगे जब हम जाएंगे तो मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा। इन्हें अरबी ग्रामर जब आपके समझ में बातें आएंगी ना तो बड़े मजेदार तरीके से जब आप कुरान को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद का जो अरबिक है ना, इसकी जो फुसहा है, इसकी जो लुगत है वो कितना ऊपर है, इन्हें वो कितना अजीम है। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान मजीद का अभी तक 100% तर्जुमा किसी ने नहीं किया है। और कुरान को अरबी जबान में जब आप पढ़ेंगे ना तो उसकी जो मिठास है, उसका जो असल मैसेज है ना वो आपको करीब हो जाएगा, आप उसके बहुत ही ज्यादा शैदाई हो जाएंगे। 100% कुरान का ट्रांसलेशन ये अवेलेबल नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, तिल का इस्तेमाल होता है वाहिद मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस बईद। इसी तरह तस्निया में वाहिद मुअन्नस, तस्निया में बईद, सॉरी तस्निया मुअन्नस बईद में तानिका, जैसे दानिका है ना, इसी तरह तानिका। तर्जुमा वो दो मुअन्नस तस्निया मुअन्नस बईद, और तानिका जो है रफा में है, नस्ब जर में उसको ताइनिका बनेगा, ताइनिका। ताइनिका भी कुरान मजीद में कहीं नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए अरबी में क्या होता है। और जमा मुअन्नस बईद के लिए उलाइका, चाहे वो जमा मुजक्कर बईद है या जमा मुअन्नस बईद है, ये दोनों के लिए उलाइका इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट मैंने टेबल दिया है, इसको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लीजिए, नोट बनाइए कि इसमें इशारा हमारे पास क्या है, क्योंकि अब ये कुरान मजीद में बहुत जगह इस्तेमाल होगा।
اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاذا کیا ہے، ہاذانی کیا ہے، ہا الائی کیا ہے، ہاذہی، ہاتانی، ہا الائی، 6 سیگے قریب کے، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید میں، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید، اصل میں ہے یہ اسم، یعنی یہ جو تمام ہے یہ اسم ہے۔ اس میں مبنی اسم جو ہے، جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا عربی کنڈیشن میں، وہ ہاذا ہے، ہا الائی ہے، ہادی ہے، اور ذالکا، اولائکا اور تلکا ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ کوئی اگر سوال ہے تو مائک آپ کھول سکتے ہیں، اگر ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔ شوکت صاحب ہے، منیر صاحب ہے، عابد صاحب ہے، یہاں تک کلیئر چیزیں ہیں؟ میں کافی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی بیسک لیول تک آپ کو سمجھاؤں۔ چلے، اگر کوئی نہیں سوال بالکل نہیں ہے، کلیئر ہے، جی منیر صاحب کوئی سوال ہے؟ بالکل نہ بالکل کلیئر ہے۔ چلے، اب یہ جو میں نے بتایا نا آپ کو، اب ہم یعنی مثالوں کے ذریعے یہ سمجھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی تک بتایا، یہ 12 کے 12 سیگے جو ہے، اب ہم مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے، اور اب یہ چیزیں انشاءاللہ قریب ہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے یہ لڑکا۔ یہ لڑکا کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ہادل ولدو، اصل میں ہادا ہے اور الولدو ہے، ہادا الولدو، ترجمہ ہے یہ لڑکا۔ اب آپ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ جملہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکا، اب لڑکا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اگر پوری ڈیفینیشن، پورا مفہوم نہ ہو تب ہم اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اسی لیے تو جو اسم اشارہ ہم پڑھتے ہیں یا مرکب اشاری پڑھتے ہیں، یہ بھی تو ناقص کی قسم ہے نا۔ دیکھیں یہ لڑکا، اب یہ پورا مفہوم نہیں دے رہا، یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ لڑکا جو ہے یہ ہاف نالج ہے۔ اسی لیے اب اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، یہ ایک مرکب ہے، کیونکہ دو مفردات کا مجموعہ ہے، مگر مفہوم پورا نہیں دیتا، اسی لیے یہ مرکبی یعنی ناقصہ ہے، یا نقص والا مرکب ہے جو کمپلیٹ نہیں ہے۔ فریز ہم کہہ سکتے ہیں یہ لڑکا، اس کے لیے استعمال ہوگا یہ واحد سنگولر، ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے اور واحد کے لیے، الولد لڑکا ہے۔ اب یہ تو ہمارے پاس یہ جو ہاذل ولد ہے، یہ ہمارے پاس منیر صاحب آپ بتائیں، ہاذل ولد مجھے بتائیے اعرابی کنڈیشن میں کون سی اعرابی کنڈیشن ہے؟ رفع۔ رفع میں ہے۔ اور یہ کیسے پتا چلا یہ رفع میں ہے؟ کس وجہ سے آپ کو پتا چلا؟ کیا آپ اسم اشارہ سے واو، بتا سکتے ہیں یا مشار الیہ سے؟ مشار الیہ سے۔ مشار الیہ سے، کیونکہ اسم اشارہ تو خود تو مبنی ہے نا، اس کا رفع ہم، نصب جر ہاذا 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 ہی ہوگا۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے یہاں جائیے آپ دوسرے مثال پر، ہاذل ولدا، اب ولدو کے بجائے ولدا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ کون سی عربی کنڈیشن ہے شوکت صاحب؟ جی یہ نصب۔ یہ نصب ہے۔ کیسے آپ کو پتا چلا؟ اسم اشارہ کی وجہ سے پتا چلا یا مشار الیہ کی وجہ سے؟ جی مشار الیہ کی وجہ ویری سے۔ گڈ، تو یہ تو ہوگا ہمارا۔ اچھا، باقی چیزوں میں آپ بتائیے، عدد کے اعتبار سے یہ مطابقت رکھتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ بھی واحد، ہادا بھی واحد واحد، ولدا بھی واحد واحد۔ اچھا، جنس کے واحد اعتبار سے یہ مطابقت رکھتا ہے؟ جنس جی ہاضا بالکل مذکر کے رکھتا لیے ہے، اور یہ بھی ولد مذکر، یہ بھی مذکر۔ مذکر۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہمارے پاس ہے، ہاں تیسرا کیا ہے؟ وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے بتائیے یہ مطابقت رکھتا ہے؟ بالکل معرفہ ہے۔ معرفہ ہے نا، دیکھیں ہاں ہاذا معرفہ ہے تو الولد بھی معرفہ ہے، شاباش۔ اس کے بعد آپ دیکھیے تیسری مثال، ہاذل ولدی۔ اب آپ بتائیے ہاذل ولدی اعراب کی کنڈیشن میں کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے یا جر؟ جی جر کی حالت۔ یہ جر کی کنڈیشن، بہترین، یہی میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا، آپ نے کلیئر جواب دیا۔ اچھا، تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، یہ لڑکا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب کی یعنی اس کو تبدیل کرنے کی وجہ سے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، پلیسمنٹ جب ہم اس کی کریں گے اس وقت فرق آئے گا، اس کو تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، جب ہم جملے پہ آئیں گے، سینٹنسز پہ آئیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب جب رفع سے نصب، نصب سے جر جائے گا تو کنڈیشن کیا تبدیل ہوگی، اس وقت ترجمہ کیسے تبدیل ہوگا۔ مگر بذات خود جو ایک مرکب کا ترجمہ ہے یہ لڑکا، وہ تینوں مطلب اعرابی کنڈیشن میں، چاہے رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، اس کنڈیشن میں یہ ترجمہ ایک، یہ لڑکا ہی ہوگا، یہ لڑکا، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں یہ دو لڑکے، اس کو ہم دیکھیں گے، کہیں گے ہادان الولدانی، ہادان الولدانی۔ اب یہ آپ دیکھیں نا الولدانی، یہ بتائیے منیر صاحب، یہ عربی کنڈیشن میں رفع، نصب یا جر ہے؟ یہ رفع ہے۔ رفع ہے، آنی کی ساؤنڈ ہے نا۔ اور ہادین الولدینی، یہ بتائیے یہ نصب جر یا رفع ہے؟ زین ہو گیا، رفع تو نہیں ہے یہ، نصب یا جر دونوں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو جر۔ یاد دیکھیے نا، جو میں نے ایرو بنایا تھا پہلے، میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کی طرح یہ ریڈ ایرو ہوگا تو رفع ہوگا، نیچے کی طرح گرین ہوگا تو نصب ہوگا، اور یعنی لیفٹ سائڈ میں ایرو ہوگا پرپل کلر میں تو وہ جر ہوگا۔ اس طرح آپ تھوڑا سا پورے لیکچر میں، آپ انشاءاللہ پورے کورس میں ایسے ہی ہم نے کلر کوڈنگ کر رکھی ہے۔ یہ لڑکے یعنی جمع کا سیگا ہا الا الاولاد، ولد کی جمع ہے الاولاد، ال لگانے سے معرفہ بن گیا کیونکہ ہا اولائی معرفہ ہے، مطابقت چاروں کے اعتبارات سے ہوگی۔ ہا اولائی الاولاد، ہا اولائی الاولاد، یہ اعراب کی کنڈیشن کی وجہ سے رفع میں ہے۔ ترجمہ یہ لڑکے، ہا اولائی الاولاد، کیونکہ ہا اولائی مبنی ہے کہ تینوں اعتبارات سے ہا اولائی ہوگا، مگر یہاں پر اولاد کی وجہ سے یہ نصب ہے، ہا اولائی الاولادی یہ جر ہے۔ ترجمہ یہ لڑکی۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں، یہ لڑکی ہادہ البنت، ہادہ کیونکہ ہادہ لڑکے کے لیے، ہادہ لڑکی کے لیے، ہادہ ہم اس کو ملا ہی نہیں سکتے، تو کھڑی زیر جو ہے ایک زیر میں تبدیل ہو کے دوسرے لام کے ساتھ مل جاتی ہے، انہیں دوسرے اسم کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ ایک انہیں تجوید کا قاعدہ ہے۔ تو ہادہ البنت، ادروائز آپ الگ الگ پڑھیں گے تو یہ بنے گا ہادہ البنت، مگر آپ کو ملانا ہے تو پڑھیں گے ہادہ البنت، یہ لڑکی رفع میں، ہادہ البنت نصب میں، ہادہ البنت جر میں، کیونکہ ہمارے پاس یعنی ہادہ جو ہے مبنی ہے۔ یہ دو لڑکیاں ہاتان البنتان، اور یہ رفع میں ہے، ہاتین البنتین نصب جر دونوں میں ہے۔ جمع میں یہ لڑکیاں ہا اولائی، میں نے آپ کو بتایا ہا اولائی البنات، کیونکہ البنات جو ہے یہ جمع کا سیگا ہے بنتو کا، تو البنات یہ لڑکیاں، ہا اولائی البنات، ہا اولائی البناتا یہ رفع میں ہے، بناتو، بناتا جو ہے نصب میں ہے، ہا اولائی البنات جر میں ہے۔ وہ مرد، اب یہ تو ہو گیا 6 سیگے ہمارے پاس یعنی قریب کے۔ اب بعید کے سیگے، وہ مرد، ذالک الرجل یعنی رفع میں، ذالک الرجل نصب میں، ذالک الرجل جر میں، وہ دو مرد، وہ دونوں مرد، ذالک الرجلان رفع میں، ذینک الرجلین رفع انہیں نصب اور جر میں ایسے آئے گا، ذینک الرجلین، وہ سب مرد، اولئک الرجال، اولئک ہمارے پاس مبنی ہے تو یہ رفع میں ہے، اولئک الرجال نصب، اولئک الرجال جر، وہ عورت، تلک الامرأۃ، وہ عورت، تلک الامرأۃ، وہ عورت، تلک الامرأۃ، یہ جو امرأۃ جو ہے نصب اور امرأۃ جر ہے۔ وہ دو عورتیں، تانک الامرأتان رفع، تینک الامرأتین آئینی کی ساؤنڈ نصب جر، وہ عورتیں، اولئک النساء، نساء جو ہے امراتو کی جمع ہے، دیکھیں بالکل تبدیل ہے، اولئک النساء، نساء رفع ہے، نساء نصب ہے، اور اس کے بعد اولئک النساء یہ جر ہے۔ کلیئر؟ یہ تو ہے ہمارے پاس، ہم نے جو 12 کے 12 سیگے دیے، آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی۔ اب ہم کچھ مثالیں دیں گے یعنی اس سے باہر۔ ھذا القرآن، یہ قرآن، ھذا القرآن یہ قرآن، مگر ھذا القرآن کس میں ہے؟ رفع میں، ھذا القرآن یہ نصب میں ہے۔ وہ کتاب، ذالک الکتاب رفع میں، یہ بات، ھذا الحدیث۔ آپ بتائیے ھذا الحدیث منیر صاحب، یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر؟ جر۔ جر ہے، ھذا الحدیث، یہ امن والا شہر، قرآن مجید میں آیا ہے یہ امن والا شہر۔ مکۃ المکرمہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھذا البلد الامین، ھذا البلد الامین، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ امن والا شہر۔ البلد الامین، اس میں کیا ہے البلد الامین؟ اب آپ تھوڑا سا یعنی اب نہیں، یہ تو ہے البلد الامین، دو ہمارے پاس ہے نا اسما،
البلد الامین بالکل کون سا اسم ہے یہ، یعنی مرکب میں سے کون سا مرکب ہے یہ، آپ نے پڑھا ہے مرکبی، معرفہ ہاں نہیں نہیں معرفہ نہیں، وہ تو وہ ہو گیا اعراب. البلد الامین امن والا امن والا. اچھا شہر، امن والا شہر. جو اس کی نہیں ہم نے صفت دو بیان ابھی کرتا تک ہے. مرکب پڑھے نا، مرکبی توصیفی اور مرکبی اضافی. یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے البلد الامین؟ بہت آسان ہے، یہ توصیفی ہے نا، صفت موصوف ہے نا. توصیفی صفت دیکھیں البلد صفت کا ہے قدم. موصوف، الامین بالکل. اس کی صفت ہے، یعنی ایک امن والا شہر، امن والا شہر یعنی شہر جو ہے البلد ہو گیا اور اس کی صفت ہے الامین، تو مرکبی توصیفی ہے نا یہ. بالکل. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب آپ دیکھیے، اب آپ تھوڑا سا اس کو براڈ کیجئے. مرکبی توصیفی یہاں پر کیا بن گیا ہاذا کے لیے؟ ہاذا کیا ہے؟ ہاذا اسم اشارہ. تھوڑا سا آپ اشارہ. زبان پہ لائیے، جملوں کو، چیزوں کو زبان پہ لائیے. ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ. شوکت اشارہ. صاحب سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سر جی سر ہاذا ہو گیا اسم اشارہ، مشار الیہ البلد الامین. مگر مشار الیہ جو ہے البلد الامین، یہ ہے کیا اصل میں؟ مرکبی توصیفی. توصیفی. تو مرکبی توصیفی اس ہاذا کے لیے مشار الیہ بن گیا. اب آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک لفظ نہیں ہوگا. ممکن ہے ایک لفظ کے بعد بہت سارے لفظ ہوں گے، الفاظ ہوں گے. اسی طرح تو ہم آپ کو قرآن کا ٹرانسلیشن سکھائیں گے نا، آپ تھوڑی ایک ایک لفظ آپ دیکھیں. اب آپ اس کے لیے تیار رہیے کہ اب آپ کو 2 سے بھی زیادہ الفاظ آ سکتے ہیں، اور اب آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ جو دوسرا والا ہمارا پارٹ ہے یہ کون سا مرکب ہے. صحیح ہے؟ تو ہاذا ہمارے پاس اسم اشارہ اور البلد الامین مشار الیہ، ایسے آپ کو بتانا پڑے گا. اور اسم اشارہ پلس مشار الیہ بن جاتا ہے ہمارے پاس مرکبی اشاری. اور مشار الیہ اس وقت جو البلد الامین ہے، یہ ہمارے پاس مرکبی توصیفی. اسی طرح ھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، مگر یہاں پر بلد الامین میں کون سا والا یہ یعنی اس کا اعرابی کنڈیشن ہے؟ جر، جری. جر. ہے نا. ھذان الساحران، قرآن مجید کا لفظ، ھذان الساحران، یہ دونوں جادوگر. یہ رفع میں ہے، ھذین الساحرین، یہ دونوں جادوگر. یہ نصب اور جر میں ایسے استعمال ہوگا. اور بھی مثالیں انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کو آپ نوٹس بنا کے مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ بھیجیں. پچھلے بھی بار میں نے دیا تھا، مجھے لگ رہا آپ نے اس پہ شاید توجہ نہیں کی. اب دونوں سے منیر صاحب آپ نے بھیجا تھا، وہ اس سے پہلے میں نے دیا تھا آپ کو ایک ٹاسک. شوکت صاحب آپ نے وہ کیا تھا، میں نے آپ کو ٹاسک دیا تھا اس سے پہلے، جی میں نے کیا تھا وہ سینڈ، اس میں سینڈ کیا تھا مجھے 1-2 آپ کو نے؟ میں نے نہیں دیکھا تھا بات. بس سینڈ دیکھیے، جی میں نے کیا جو تھا. ٹاسک آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ملے گا نا، اس کا فائدہ، اس چیز کا فائدہ تب ہوگا جب وہ ٹاسک آپ پورا کریں گے. تو یہ جو مرکبی اشاری ہے، اس میں آپ کو ٹاسک دوں گا، اس کا آپ کو ترجمہ بتانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیا کیا ہے. کوشش کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں. اس لیکچر کو ابھی ہم یوٹیوب چینل پہ بھی شائع کریں گے، اور باقی لیکچر جو آپ نے نہیں سنے ان کو بھی آپ دیکھیے گا اعادہ کرنے کے لیے. ملتے ہیں اگلے یعنی درس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.